السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ختم نبوت کورس میں سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت از روئے اجماع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اجماع امت۔ سب سے پہلے ہم نے پہلے سبق میں ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت کی بات کی تھی۔ دوسرے سبق میں ہم نے عقیدہ ختم نبوت ثابت کیا تھا قرآن کریم سے، اور اس کی آیت ختم نبوت کی تحقیق قرآن، حدیث اور صحابہ کے زبانی کی تھی۔ اور تیسرے سبق میں ہم نے عقیدہ ختم نبوت پڑھا تھا احادیث کی روح سے۔ آج کے سبق میں ہم عقیدہ ختم نبوت پڑھیں گے اجماع صحابہ کی روح سے اور اس کے ساتھ ساتھ اجماع امت کی روح سے۔ تو عقیدہ ختم نبوت جس طرح قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجماع سے بھی ثابت ہے۔ جس طرح کسی مسئلے پر قرآن و حدیث بطور دلیل کے پیش کیے جاتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یا اجماع یا امت کا اجماع کسی مسئلے پر دلیل بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اجماع کی کیا حقیقت ہے، پھر اس کے بعد عقیدہ ختم نبوت پر صحابہ کرام کا اجماع، اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار انعامات دیے۔ ان میں سے ایک انعام اجماع امت بھی ہے۔ اجماع کی حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے پر کسی مسئلے کے بارے میں امت کے علماء مجتہدین اتفاق کر لیں تو اس پر بھی عمل کرنا اسی طرح واجب ہوتا ہے جس طرح قرآن و حدیث پر عمل کرنا واجب ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسی ہستی امت میں موجود نہیں تھی جس کے حکم کو غلطی سے پاک اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء مجتہدین کے اجتہاد کو درجہ دیا کہ ساری امت کے علماء مجتہدین کسی چیز کے اچھے یا برے ہونے پر متفق ہو جائیں، تو وہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ایسے ہی ہے جیسے اس امت کے علماء مجتہدین نے سمجھا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو حدیث سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ حدیث ابن ماجہ حدیث نمبر 3950 ہے، ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی لن تجتمع على ضلالة فاذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الاعظم۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی، لہذا جب تم دیکھو تو سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کو لازم پکڑو۔ اصول کی کتابوں میں اجماع امت کے حجت شرعیہ ہونے اور اس کے لوازمات اور شرائط کے بارے میں مفصل بحثیں موجود ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ احکام شرعیہ کی حجتوں میں قرآن اور حدیث کے بعد تیسرے نمبر کو اجماع رکھا گیا ہے، یعنی تیسرا نمبر اجماع کا ہے، اور جس مسئلے پر صحابہ کرام کا اجماع ہو جائے وہ اسی طرح قطعی اور یقینی ہے جس طرح کسی مسئلے پر قرآن کی آیات قطعی اور یقینی ہیں۔ چنانچہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اجماع صحابہ حجت قطعیہ ہے، بلکہ اس کا اتباع فرض ہے، بلکہ وہ تمام شرعی حجتیں جن میں سب سے زیادہ مؤکد
اور سب سے زیادہ مقدم ہے. یہ اس موقع اس بحث کا نہیں ہے، ورنہ ایسے مواقع یعنی اصول کی کتابوں ہیں یہ بات اہل علم کے اتفاق سے ثابت ہو چکی، اور اس میں تمام فقہا اور تمام مسلمانوں کا جو واقعی مسلمان ہیں کسی کا اختلاف نہیں ہے. تو یہ تو بات ہوئی اجماع کی حقیقت. آپ کے ذہن میں سوال نہ آئے کہ اگر مثال کے طور پر نماز فرض ہے تو سارے متفق ہو جائیں؟ نعوذ باللہ. پہلی بات تو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روح سے ساری امت یعنی امت کی اکثریت اس بات پر متفق نہیں ہو سکتی کسی حکم پر بھی جو حکم قرآن و حدیث سے ثابت ہو. ایسا وہ حکم جو قرآن و حدیث میں اس کی واضح نظیر نہیں ہے، واضح نظیر نہیں ہے، اس بارے میں اگر کوئی ایسا حکم ہے اس پر پھر اجماع کو دیکھا جائے گا، اور اجماع بھی ایسا ہو جو قرآن و حدیث کے مخالف سے ٹکراتا نہ ہو، ایسا حکم. بہرحال اب پھر ہم دیکھتے ہیں عقیدہ ختم نبوت پر حضرات صحابہ کرام علیہم اجمعین کا اجماع. اسلامی تاریخ میں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ مسیلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اور ایک بڑی جماعت نے اس کے دعوی نبوت کو تسلیم بھی کر لیا. ایک دفعہ مسلمہ کذاب کا ایلچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسلمہ کذاب کے دعووں کے بارے میں پوچھا تو ایلچی نے کہا کہ میں مسلمہ کذاب کے ان تمام دعووں کو سچا سمجھتا ہوں. تو جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایلچی نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کروا دیتا. کچھ عرصے بعد ایک صحابی نے اس مسلمہ کذاب کی ایلچی کو ایک مسجد میں دیکھا تو اس کو قتل کروا دیا. حدیث کے الفاظ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2761. حضرت ابو نعیم سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کذاب کا خط پڑھا اس وقت دونوں ایلچیوں سے کہتے سنا کہ تم دونوں مسلمہ کذاب کے بارے میں کیا کہتے ہو. ان دونوں نے کہا ہم وہی کہتے ہیں جو مسلمہ نے کہا، یعنی اس کی تصدیق کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ نہ ہوتا کہ سفیر نہ قتل کیے جائیں تو میں تم دونوں کی گردنیں مار دیتا. اور پھر مسلمہ کذاب کے ایلچی کو عبداللہ بن مسعود نے قتل کروایا. یہ واقعہ بھی موجود ہے، اس بارے میں بھی حدیث ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے. بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا، جن میں منکرین زکوٰۃ کا فتنہ بھی تھا. صحابہ کرام نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد کیا، لیکن جہاد کرنے سے پہلے اس پر بحث و مباحثہ ہوا کہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا جائے یا نہ کیا جائے. جب صحابہ کرام متفق ہو گئے تو پھر منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد ہوا. لیکن جب مسیلمہ کذاب یعنی ختم نبوت کے جھوٹے نبی ہونے کے دعویٰ جب مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت ابوبکر نے جہاد کا حکم دیا تو اس پر سارے صحابہ نے اجماع کیا، سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے، اس بات پر جمع ہو گئے، اور کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا کہ وہ کلمہ گو ہے، بظاہر کلمہ تو پڑھتا ہے، نبوت کا دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن کلمہ تو پڑھ رہا ہے، اس لیے اس کے خلاف جہاد نہیں ہونا چاہیے. بلکہ تمام صحابہ کرام نے مسیلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کو کفار سمجھ کر کفار کی طرح ان سے جہاد کیا اور مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کی وجہ صرف اس کی نبوت، دعوی نبوت تھا. اس پر تمام صحابہ اکٹھے ہو گئے تھے. باقی اس کی حرکات کا علم اس کے مرنے کے بعد صحابہ کرام کو ہوا تھا. یہی صحابہ کرام کا عقیدہ ختم نبوت پر اجماع ہے کہ مسیلمہ کذاب کو صرف اس کی نبوت کے دعوے کی وجہ سے قتل کیا گیا. پھر عقیدہ ختم نبوت پر امت کا بھی اجماع ہے. اس کے بھی چند حوالے دیکھ لیں. ہم نے قرآن کی پیش کی، احادیث بھی پیش کی، صحابہ کرام کے اقوال بھی پیش کیے. اب امت کا بھی اس پر اجماع ہے. ملا علی پہلا حوالہ لکھتے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا امت کے اجماع سے کافر ہے. یہ شرح فقہ الاکبر صفحہ 202 کے اندر امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. پھر امام غزالی نے لکھا ہے کہ یہ کتاب کا نام ہے الاقتصاد فی الاعتقاد، صفحہ 123. امام غزالی رحمۃ اللہ نے کہ بے شک امت نے بالاجماع اس لفظ خاتم النبیین سے یہ سمجھا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول ہوگا،
اور اس پر اجماع ہے، اس لفظ میں کوئی تعویل و تخصیص نہیں، پر ختم نبوت کا منکر یقیناً اجماع امت کا منکر ہے۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ پھر حوالہ نمبر 3، علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ان مسائل میں سے ہے کہ جن پر قرآن ناطق ہے اور احادیث نبوی اس کو بوضاحت بیان کرتی ہیں، اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے، پر اس کے خلاف کا مدعی کافر ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو قتل کر دیا جائے۔ روح المعانی جلد 22 صفحہ نمبر 39 کے اندر لکھا ہے۔ اسی طرح قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور کا ایک واقعہ نقل کیا کہ اس دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو خلیفہ نے وقت کے علماء جو تابعین میں سے تھے ان کے فتویٰ سے اس کو قتل کروا دیا۔ قاضی صاحب اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، اور بہت سے خلفاء سلاطین نے ان جیسے مدعیان نبوت کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے، اور اس زمانے کے علماء نے ان سے اس فعل کے درست ہونے پر اجماع کیا ہے۔ جو شخص ایسے مدعیان نبوت کو کافر نہ کہے وہ خود بھی کافر ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں قرآن، حدیث اور اجماع امت کی بحث کا خلاصہ یہ ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ عقیدہ ختم نبوت قرآن پاک کی 99 آیت سے ثابت ہے، اور عقیدہ ختم نبوت 210 سے زائد احادیث سے ثابت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت تواتر سے ثابت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اجماع اور امت کے اجماع سے بھی ثابت ہے۔ مسئلہ ختم نبوت پر امت کا سب سے پہلا اجماع منعقد ہوا۔ عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے قرآن پاک کی اللہ تعالی نے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق کہ عقیدہ ختم نبوت پر صحابہ کرام کا اجماع اور امت کا اجماع۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے عقائد درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عقیدہ ختم نبوت اس عقیدے کو سب کو سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ ہمارا مسلمہ اور پختہ عقیدہ ہو، اور اسی عقیدے پر ہمیں زندہ رکھے، اور اسی عقیدے پر ہمیں موت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔